الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، زندگی اللہ الرحمن کی امانت ہے، مالک کی طرف سے بڑی ہی خوبصورت ایک نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس نے اس کی قدر و قیمت کو جانا اور پھر اس دنیا کی زندگی میں اپنی دنیا بھی بنائی اور اپنی آخرت کا خزانہ بھی سمیٹا۔ یہ دنیا تین چیزوں پہ چل رہی ہے: اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، عطا کی ہوئی یہ ساری نعمتیں اور ہمارا وجود۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تعلیم و تربیت، وحی اور ہمارا نصاب زندگی۔ اور تیسرے نمبر پہ آخرت کی فکر، کل کی تیاری، قبر نشر حشر کا سامان۔ جس بندے نے ان تین چیزوں کو پا لیا اسے دنیا کا حسن بھی مل گیا، اسے عقیدہ، علم و عمل بھی مل گیا، اور اسے انشاءاللہ آخرت کی جمع پونجی بھی میرا رب عطا کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے مفت ہیں، ان پہ قیمت نہیں لگتی۔ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی قدر نہ ہو۔ آج کی محدود سی ملاقات میں مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں بول پاؤں گا، طبیعت شاید اجازت نہیں دے رہی تھی اور گلا بالکل بھی۔ مجھے گزشتہ دن کے پروگرام بھی چھوڑنے پڑے، کلاسز بھی، جمعہ بھی کوئی نہیں، تو گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اللہ جزا دے، ساؤنڈ والے میرے بھائی نے جیسا سٹارٹ لیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دیر آپ سے باتیں ہو جائیں گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اور میں اجنبیت چھوڑ کے پیار بھرے خیر خواہی کے ماحول میں بیٹھ کے بات کریں۔ ان دنوں میں چاروں طرف ایک دوسرے کو گرانے، پچھاڑنے، ہرانے کے چکر ہوتے۔ سچی بات یہ ہے کہ نماز پڑھ کے اگر باتیں غیبت میں جلسے کر کے گالی گلوچ دے کے چلے گئے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں ہونی چاہیے۔ اچھی لگے، حسب عادت میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ ہماری باتوں کو چیک کیا کریں، سنا ضرور کریں، دل کو لگے، ساتھ لے جائیں، زندگی میں کبھی کام آئیں گی۔ اچھی نہ لگے تو آپ ہمارے کوئی مکلف نہیں ہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی میں۔ لیکن یہ جو بندوبست کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں بلائی جاتی ہیں، یہ جو اجتماع رکھے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ خالصتاً خیر خواہی ہوتی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی نیت ہے، نمائش ہے، نمود ہے، تو وہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ بھائیو، دنیا میں رہ کے سب سے پہلے اپنا عقیدہ چیک کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافر نہیں بنایا، وگرنہ بڑی ساری دنیا، 6.25 ارب لوگ کافر ہیں۔ پھر اللہ کا یہ بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ملحد نہیں بنایا، میں تیرا انکاری نہیں ہوں، میں تجھے ماننے والا ہوں۔
پھر اس سے آگے اللہ کا یہ شکر بھی کیا کریں کہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ میں تجھے اکیلا یکتا وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ دنیا میں جس بھی بندے نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس نے بھی، آپ اس کی گردن پہ انگوٹھا نہ رکھیں تو وہ یہ مان چکا ہے کہ اللہ میں تجھے اکیلا مانتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور یہ کہنے کے بعد بالخصوص جب وہ یہ کہتا ہے وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ اقرار کر چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ عقیدے میں اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں قطعاً پسند نہیں ہیں کہ آپ نے جب مجھے اپنا مان لیا ہے تو پھر بندے میرے ساتھ کسی کو شریک کر کے نہ لانا مجھے اچھا نہیں لگتا، میری عزت اور میری غیرت کا مسئلہ ہے، کیونکہ میری ذات ایسی ہے کہ میں کسی بھی ابتدا سے پہلے میں کسی بھی تمہاری سوچ کے مطابق انتہا کے بعد بھی میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں پیدا نہیں ہوا، میرا جنم نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، مجھے بیوی بچوں کی ضرورت اور خواہش نہیں ہے، نہ مجھے اپنے بچوں کی اولاد کی جنم کی ضرورت ہے، نہ میں خود پیدا ہوا ہوں، مجھے اکیلا مان قل هو اللہ احد ہے اور اللہ الصمد مان، کیونکہ میں بے نیاز ہوں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ میں نے پوری دنیا کو ضرورتوں میں ڈال دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بے نیاز، ضرورتوں کی محتاج اگر کوئی ذات نہیں ہے تو وہ صرف ہے۔ کائنات میں صرف ایک بندہ لے آئیے، صرف ایک جو ضرورت مند نہ ہو، جو ضرورت مند ہو۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کھڑا ہے کہ دنیا میں دیکھ اکیلا ہو تو بھائی کی ہمیشہ تڑپ رہتی ہے، یار میں گھر چکلا ہی، بہن اکیلی ہو تو روتی ہے کہ میرا کوئی ایسا ہے نہیں جس سے میں دکھ سکھ کر سکوں، آدمی اکیلا ہو تو چھڑا کہلاتا ہے، بیوی ہو کے مر جائے تو رڈوا کہلاتا ہے، شوہر ساتھ نہ رہے تو بیوہ کہلاتی ہے۔ یہ زندگی معیوب زندگی ہے، لیکن تیرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہے ہی اکیلا۔ اس عقیدے کو پلے باندھیے، اس میں کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ خالص توحید ہے، اور اللہ نے اس کا نام خود آسمان سے اتارا ہے، سورۃ الاخلاص، مخلص لوگوں کے لیے، خالص دین اور عقیدے پہ مبنی اخلاص بھری صورت ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز مل گئی ہے، یہ نعمت مل گئی ہے تو مبارک۔ اگر آپ نے قرآن پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، شہادت اور گواہی دے کے، اور پھر آپ نے کسی مشکل میں، حاجت میں، تکلیف میں، دکھ درد میں اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جانے کی عملی کوشش کی ہے تو انسان سے ہو جاتی ہے غلطی، ہو جاتی ہے، معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو بندہ کسی کے کہنے میں آ جاتا ہے۔ بھائیو مجھے ایمان سے بتائیں، اگر محبوب کو اللہ زندگی میں موقع دیتے اور وہ ہمارے یہاں آ جاتے اور ہم تب زندہ ہوتے، ایک طرف آپ اکیلے کھڑے بلا رہے ہوتے، دوسری طرف پورا فیصل آباد کھڑا آوازیں دے رہا ہوتا، آپ کس کی سنتے؟ ذرا جائیے نا شعور کی دنیا میں، تصور میں۔ یقیناً میرا ایمان ہے کہ میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، یار بیلی سجن، میں کسی کی آواز پہ توجہ نہ دیتا، مجھے جس طرف محبوب بلاتے میں دوڑ کے ادھر جاتا، اور یقیناً یہ آپ سب کی بھی یہی حالت ہے، ایمان کی کیفیت۔
تو پھر دوستو ایک اللہ کے در کے اوپر دن میں 5 مرتبہ محبوب کا منادی کرنے والا مؤذن بلال سے لے کے ابن عبداللہ ابن ام مکتوم سے لے کے جناب ابو محذورہ سے لے کے آج کے کسی بھی مسلک کے مؤذن تلک آپ کو دن میں 5 مرتبہ خالصتا اللہ کے در پہ بلاتا ہے. وہاں تو ہم آتے نہیں. یہ درباروں پہ، مزاروں پہ، سرکاروں کے پاس، یہ درگاہوں پہ کون ہے جو آپ کو بلا رہا ہے؟ اگر بلا نہیں رہا تو پھر کون ہے جو آپ کو لے کے جا رہا ہے؟ تیرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ قبرستان جا. آقا نے کہا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. میرے امتی، میرے ماننے والے، میرے محبوب ترین اللہ کے بندے، میں نے خود قبروں سے روکا تھا نہ جایا کرو. اب میں اجازت دے رہا ہوں، جایا کرو، زیارت کیا کرو. فانها تذکر الاخرہ. قبریں دیکھ کے یقین پکا ہو جاتا ہے کہ آخرت آنی ہے. اتنی بڑی بڑی ہستیاں، جائیدادوں کے مالک، پلاٹوں کے مالک، پلازوں کے مالک، مربوں کے مالک، اتنے بڑے بڑے ولی، اولیاء، کتب، ابدال، نیک صلحاء اگر یہ چلے گئے ہیں، ہمارے دادا جی آدم نہیں رہے، جناب ادریس نہیں رہے، جناب نوح علیہ السلام نہیں رہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نہیں رہے، جناب یعقوب اور ان کی پوری لڑی نہیں رہی، جناب اسماعیل علیہ السلام نہیں رہے، موسیٰ و عیسیٰ نہیں رہے، یوسف و یونس نہیں رہے، حسن کے یہ بڑے بڑے اس کائنات میں مصادر نہیں رہے. میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ ذرا سوچ. جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور اس سے پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت. کل تجھ میں جو غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ اے کاسا سر بول تیرا تاج کا. جنہوں نے چہرے پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی رہی تھی، آج ان کی قبریں اور قبروں کے اوپر جانور بیٹھے ہوئے. آج وہ مٹی میں ہے، تو نے بھی لوٹنا ہے. میرا در چھوڑ کے کہاں مانگنے آیا؟ بھائیو، پچھلے ہفتوں میں آپ نے دیکھا پوری دنیا، پاکستان امڑ کے لاہور آیا ہوا تھا. میں نے ہر آنے والے سے تو نہیں پوچھا، لیکن جن سے پوچھا، جن کو ملا. میں شہر رحیم یار خاں میں تھا، اس سے پہلے احمد پور شرقیہ میں تھا، اس کے بعد میں بہاولپور سے ہوتے ہوئے میلسی، بہاڑی، پاک پتن، وہاں سے فیصل آباد، ہارون آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گھومتے پھرتے جتنے علاقوں میں دیکھا، ہر طرف بینر ہیں، بورڈ ہیں، تیاریاں ہیں، بڑی بڑی فلیکسز ہیں کہ داتا کی نگری لاہور چلے، داتا کی نگری لاہور چلے. تیرا رب جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، تیری شارک سے بھی قریب ہے. عجیب بات ہے کہ بزرگ تو بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں وہ پھر بھی سن لیتے ہیں. لیکن تیرا رب جو ماں کے پیٹ میں تیری چھوٹی چھوٹی ضرورت کو محسوس کر کے بھی تجھے ناڑوں سے رزق دیتا ہے، جو تیری سانسیں چلاتا رہا، تو تیرا وجود بناتا رہا. اب جب تو پیدا ہو گیا ہے تو تیری تربیت کس نے کر دی ہے کہ وہ تیری نہیں سنتا؟ اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کر. جو یہاں شرک کے قریب ہے وہ تو نہیں سن رہا، اسے واسطے کی، وسیلے کی، توسل کی ضرورت ہے. اور جو یہاں سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، بغداد میں یا اجمیر میں مدفون ہے، درگاہ میں ہے، قبر میں ہے، مزار میں ہے، اس کو تو یہاں سے آواز دے تو وہ سن لیتا ہے اور تیری سن کے آگے بھی پہنچا دیتا ہے.
تو اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کر، اللہ کو تم نے مرے ہوئے لوگوں سے بھی کہیں کم سمجھا۔ اور پھر میں حیران تھا، ہوں اور رہوں گا، یہ لوگ بابا جی سے جا کے کیا کچھ نہیں مانگتے، تیرے سے تو دربار کے فقیر اچھے۔ میں نے آج تک لائف میں جتنی زندگی درباروں پہ مزاروں پہ گزاری ہے، میں نے کسی بھی فقیر کو بابا جی کے پاس جا کے مانگتے نہیں دیکھا۔ جو زندہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی عقل، اتنا شعور دے دیا ہے وہاں رہ رہ کے، ان کو سمجھ آ گئی ہے، تجھے کیوں نہیں ہے؟ فقیر سمجھ گیا کہ دینے والا اللہ ہے، جائز وسیلوں میں سے زندہ آدمی کو تیرے گھر بھیج کے تجھے روٹی رزق دلوا دے گی، اللہ نے جائز رکھا ہے۔ مرے ہوئے بندے کے پاس جا کے تو روٹی رزق، دکان مکان، خیرات، برکت، مال، آل اولاد مانگے، اور بابا جی سے جا کے کہے میرا منڈا نہیں ہون ڈیا، منڈا دو، تو بابا جی کہن گے پتر ٹر جا، کوئی کتاب لب کے میری زندگی پڑھ، میں تے آپ ساری زندگی رب دے ترلے پائے نے، وہ مالک نے مینوں نہیں دیتا تو میں کی کر لیا۔ بھئی علی اجویری کا بیٹا نہیں تھا رحمت اللہ علیہ، زبان مقال سے تو بول نہیں نہ سکتے کہ آپ کو بول کے کہیں جاؤ شرم کرو، لیکن زبان حال بتا رہی ہے، کر لو، آج دنیا ہے، آزادی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ڈھیل ہے، لیکن جس دن حساب ہوا قبر میں اور پوچھا گیا من ربک، بیٹے کس سے مانگتا تھا، روٹی کس سے مانگتا تھا، مال دولت کس سے مانگتا تھا، تیرا پرورش کرنے والا، پالن ہار، کردگار، رزق دینے والا، روزی رساں کون تھا، تیرا غوث اعظم، دستگیر، مددگار کون تھا؟ پتہ اس ٹائم چلنا ہے جب حساب و کتاب میں لگنا ہے اور جواب نہیں آنا۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی اپنی زندگی کی پہلی شرط یہ تھی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے اپنا ولی بنایا ہی اسے ہوتا ہے جو شرک کی نہ آپ گنجائش رکھتا ہے نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو کہتا ہوں کوئی مائی کا لال آئے، چیلنج کی بات نہیں، محبت کی بات ہے، زندگی میں صرف ایک واقعہ دکھا دے میرے محبوب پہ کتنی مشکلیں آئی ہیں، اور آپ نے پہلے کسی بزرگ کی، اپنے جو ہے انبیاء میں سے کسی نبی کی درگاہ کو، مزار کو، دربار کو یا قبر کو ڈھونڈ کر کے اس پہ جا کے ماتھا رکھا ہو یا پیشانی رکھی ہو، جب اس ہستی کو اجازت نہیں ملی۔ بدر کے میدان میں بھی سر رکھا ہے تو رب کے سامنے رکھا ہے، مسجد نبوی میں سر رکھا ہے تو رب کے سامنے رکھا ہے، قباء میں رکھا ہے تو رب کے در پہ رکھا ہے، مکے میں رکھا ہے 360 ردو کے ہوتے ہوئے بھی ساری دنیا کو بتا کے ایک اللہ کے در پہ سر رکھا ہے۔ تو دوست تو بھی ذرا سوچ، امتی انہی کا ہے تو پھر تیری سوچ کیوں بدل گئی ہے؟ دوسری گزارش، عقیدے میں جہاں شرک نہیں وہاں ریا بھی نہیں۔ بڑے سارے دوست ایسے ہیں جو شرک نہیں کرتے مگر دکھاوا بہت ہے، نمود بڑی ہے، اتنا عمل کر نہیں پاتے جتنا ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں دال پکی ہو یا نہ پکی ہو، سٹیٹس پہ ہم نے ماشاءاللہ قورمہ لگایا ہوتا ہے، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ من حیث القوم ہم ایسے نہیں تھے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے گھر میں گوشت بھی پکا ہوتا تو ہم دعوت یوں دیتے تھے، پا جی آ جاؤ غریب خانے تے جڑی دال روٹی پکی کھا لے۔ ہمارا یہ انداز تھا، ہمارے بڑوں کا انداز تھا، عاجزی تھی، جھکاؤ تھا، مگر آج دکھاوا، نمود، نمائش۔ تیرے رب کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیرے کام اللہ کے ساتھ اگر مخلص نہیں ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے
کہ تو کسی کو شریک کر کے کسی عمل میں میرا حصہ ڈال کے کرے گا، میں اپنا حصہ چھوڑ دوں گا، میں نہیں لیتا۔ جو دینا ہے مجھے خالص دے، مخلص ہو کے دے، دکھاوے کے لیے بھی نہیں، دکھاوے کے لیے بھی نہیں۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں اور میں نے منت مانی ہے، میں فلاں علاقے میں جا کے نہ جانور ذبح کروں۔ آپ نے پوچھا وہاں کوئی آشیانہ، کوئی آستانہ، کوئی مزار، کوئی بت، کوئی کسی بڑے کی یاد میں بنی ہوئی چیز؟ کہا نہیں۔ کیا پتا چلا؟ اگر آپ اپنے کام میں ایسا کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کو بھی گوارا نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوارا نہیں، اور عقیدے میں عمل کرتے ہوئے اگر آپ دکھاوا کر رہے ہیں۔ اسی لیے بڑے سارے علماء نے لکھا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے دکھاوا نہ کیا کریں۔ تسبیح کے وہ مخالف نہیں ہے، تسبیح ہونی چاہیے۔ تسبیح نام ہے اللہ کی پاکیزگی کا۔ آپ یوں کر کے گنے سبحان اللہ تب بھی تسبیح ہے، آپ نہ بھی گنے دل میں کہیں سبحان اللہ تو یہ بھی تسبیح ہے۔ مگر جب آپ یہ شو کریں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں مزکی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں بہت بڑا قاری ہوں، میں بہت بڑا سخی مالدار دولت مند ہوں، آپ ساری دنیا دے کے بھی رب کے پاس چلے جائیں تو اس سخی کا انجام یاد رکھیں۔ ساری زندگی قرآن پڑھ پڑھا کے طرزے لگا کے ترنم کے ساتھ چلے جائیں، اگر نمود ہے، نمائش ہے، تو اس حافظ قرآن کا انجام یاد رکھیں۔ اور آپ ساری دنیا سے ٹکرا کے اللہ کے لیے، توحید کے لیے لڑتے، مر کے گردن کٹوا کے چلے جائیں۔ اگر ذہن میں دکھاوا، نمود اور نمائش ہے تو اس مجاہد کا انجام یاد رکھیے جن سے اللہ نے جہنم کا افتتاح کرنا۔ آپ اپنی زندگی کو سیدھا کریں، میں اپنی زندگی سیدھی کروں تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے ساڈے شہراں تے جڑے رولے ہے ہی نے ہے، پنڈاں دے رولے بڑے عجیب۔ اپنا پاویں نک وگدا ہوئے نا تو پنڈ دی دوجی گٹھے کسی نے ماڑا جا کیتا لے سڑکڑے بھر دئی۔ دوسروں کے اوپر بلیم، اعتراض، اپنی کچھ چ دوجیاں دی ہاتھ چ۔ تیرے رب کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تیرا رب یہ بتاتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، میں ستیر ہوں، میں تیری کتنی چیزیں شو نہیں ہونے دیتا، تو نیکیاں کر کے، بھلائی کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نیک ہوں، مجھے پتا ہے تو کتنا نیک ہے۔ میں اس کی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں یاد دہانی کے طور پہ۔ میرا ایک دوست ہے، تہجد کی اذان دیتا ہے، اور بڑی بات ہے تہجد کے لیے اٹھنا، اذان دینا۔ ایک دن ایک مجلس میں تھے تو کہنے لگا پروفیسر صاحب میں بڑے مولوی ویکھے نا، بڑے ویکھے، انہاں چ کوئی تہجد نہیں جے پڑھدا۔ میں نے کہا یار میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہا ہوں، میں تے ایڈا نہیں جنہ تو آبزرو کیتا۔ کہندا جی میرے پتہ ہے نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہندا جی میں تے سرگی تو پہلے اٹھ کے سرگی دی بانگ دینا۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ قبول کرے گا، تو ایویں کر اپنا کام سیدھا رکھ، مولویاں نو رہن دے۔ وہ نہیں جی، میں نے 2-4 دفعہ سمجھایا اور میرے سمجھانے کا اپنا طریقہ ہے۔ جب اسے سمجھ نہیں آئی بدستور بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، گوشت کھاتا رہا کچا۔ میں نے ایک دن محبت سے پوچھا یار کوئی دن ٹائم کڈ ساڈے نال بھی چل۔ کہندا جی مینوں کوئی کہندا ہی نہیں تو میں ٹر پواں۔ خیر میں نے بٹھایا، حسن اتفاق والد صاحب ساتھ تھے، کالج سے نکلا ہوں، 86 ماڈل گاڑی تھی اور بٹھایا ہے۔ مغرب کا ہمارا درس چتر پوڑی، وہ میر پور تھا۔ جب یہاں سے 3 گھنٹے میں پہنچ دی نا وہاں، اس کی جو حالت اور کیفیت تھی وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن پھر عشاء کا ایک جگہ پروگرام ہے وہاں کیا، رات پھر ڈرائیو میں گزاری، اور
جب فیصل آباد آئے تو میں نے پوچھا پاجی کتنے جانا جی گھر کے مسیتے؟ میں اذان دینی ہے جی مسیتے۔ لے گیا، چھوڑا، اتارا، اگلے دن پھر بٹھا لیا، ادھر کو سفر تھا لمبا، وہاں لے گیا تیسرے، اور میں نے واپسی پہ پھر پوچھا کتنے؟ کہندا جی مسیتے۔ تیسرے دن ہمارا پروگرام ایک جگہ تھا، آخر میں ٹائم ملا اور میں سانگلے سے واپس آتے ہوئے پوچھا کہ کل جانا جی نال؟ کہندا جی یہ تہاڈا ہی ہے، پتہ نہیں کہ جن نے تہاڈے چ راتاں نوں بھی ٹرے جے، دن نوں کلاساں پڑھا رہے جے، پھر ڈرائیو آپ کر رہے جے، اونگ بھی نہیں کتے آئی، آ بھی نہیں ہویا، میریاں تو لتاں باواں تے موڈے سب شے جواب دیتی کھڑے نے۔ میں کہ کوئی نہیں، ہو جاندہ اللہ تعالیٰ، تو ایک دو ہمت کرو ذرا۔ جب نشاط آباد کے پل پہ آیا تو میں نے پوچھا گھر ہل کے مسیتے؟ کہندا جی اج ہمت نہیں پین ڈی، گھر لا دو۔ اگلے دن میں پھر فون کیتا، میں کہ آ جاؤ چلیے، کہندا جی یہ تہاڈا ہی کام ہے، یہ تہاڈا ہی کام ہے۔ میں نے کہا دوست ایک بات یاد رکھ، جو سبق سکھانے لگا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ، ایک بندہ پوری رات سو کے الارم لگا کے تہجد کے ٹائم اٹھ کے اذان دے کے وہ سارا دن دنیا کو بتائے میں تہجد پڑھنا جی تسی نہیں پڑھ دے، میں پڑھنا جی تسی نہیں پڑھ دے، تیرا یہ 1 گھنٹے کا جاگنا، قیام کرنا میری دلی دعا ہے اللہ قبول کرے۔ لیکن جو بندہ 24 گھنٹے ہی جاگتا ہے اور صرف اس کا مقصد سوائے رب کے دین کے کچھ نہیں، بڑے سارے اور کاروبار بھی ہوں، جابز بھی ہوں اور اچھی خاصی ہوں، اکیلا اپنا برانڈ چلا لوں نا تو وہ بھی رب سے بڑی امید ہے پیچھے نہیں رہنے والا۔ دنیا جہان کے ویزے چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، جاب چھوڑ کے، معاملات چھوڑ کے، اگر دن رات میں پوری رات بندہ جاگتا ہے، تیرا 1 گھنٹہ اگر اللہ کے یہاں قبول ہو سکتا ہے تو امید رکھ کے اس کے بھی کوئی 5-6 گھنٹوں میں سے کوئی ٹائم اللہ قبول کر ہی لے گا یار۔ عبادت کیجئے، فخر نہ کیجئے، رب کے ساتھ جڑیے، عقیدہ بنائیے کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ کیچڑ مت اچھالیے، بندے کو مت کاٹیے، اپنے رویے پہ توجہ کیجئے۔ خالص کلمہ پڑھنے والے کو میرے رب نے اٹھا کے جہنم میں صرف اس لیے پھینک دیا ہے کہ اس بد نصیب کے پاس اعمال تو بڑے ہیں مگر اخلاق نام کی چیز کوئی نہیں تھی۔ اس لیے اسی دنیا میں رہ کے جنت بننی ہے، اسی دنیا میں، دھوکے میں مت رہیے۔ دوسری چیز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیجیے۔ میرے معاشرے میں آپ کو نام کی عزت بڑی مل رہی ہے، کام کی عزت نہیں مل رہی۔ اس حوالے سے میری موٹی 2-4 گزارشات ہیں۔ یاسین حیدر صاحب کا موضوع کیا تھا جی؟ کردار صحابہ۔ میں جو گزارش کرنے لگا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا ضرور۔ آپ نے اور میں نے اللہ کو نہیں نہ دیکھا، جو رب نے اپنے بارے میں بتایا ہم نے مان لیا۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، جو قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے جبریل امین کو نہیں دیکھا، جو قرآن نے مان لیا۔ مانا کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے قرآن کہتا ہے، اپنی مرضی کا محمد بنا کے کائنات کے سامنے مت رکھو، تمہارے رب کو اچھا نہیں لگے۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، عقیدے کا حصہ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، جنم ہوا ہے، آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ کی پیدائش کا دن یوم میلاد ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کا انکاری ہو۔ اور اگلی بات کہ آپ کی آمد ہمارے لیے کسی فخر سے کم نہیں، عزت اور آبرو سے کم نہیں، دنیا کی ساری خوشیوں پہ بھاری ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا کہ محبوب کی آمد کی ان کو خوشی نہیں ہے،
مجھے دنیا میں کوئی ایسا دیوبندی نہیں ملا، ایسا وہابی نہیں ملا، کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی بھی فرقے کا بندہ نہیں ملا جو یہ کہے کہ مجھے محبوب کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ سب کو خوشی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ خوشی کے معیار لوگوں نے اپنے اپنے بنا لیے ہیں، ہم نے معیار نہیں بدلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رکھا ہے۔ آپ گالی دے سکتے ہیں زبان کھلی ہے، ساؤنڈ آپ کے پاس ہے، آپ بڑا زور لگا کے لوگوں سے نعرے مروا سکتے ہیں، آپ ان کے ذہن میں زہر بھر سکتے ہیں، لیکن حساب دینا پڑے گا۔ جب دنیا میں سارے مانتے ہیں آپ پیدا ہوئے، سب مانتے ہیں اور خوش ہیں، کوئی بھی آپ کی ولادت کا انکاری نہیں، کسی کو بھی آپ کی آمد پہ پریشانی نہیں، تو پھر یہ آپ کی تقریریں، آپ کی تحریریں، آپ کے خطبے، گلی گلی میں آ کر کے باتیں، یہ زیب نہیں دیتی۔ اعتدال کا دامن مت چھوڑیے، عدل بہت اہم ہے، اعتدال بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ اس لیے آج تو موقع ہے، بول لو گے، 4 لوگ ساتھ ہیں، بلے بلے ہو جائے گا، قبر میں اکیلے ہو حساب دینا پڑے گا، بتا کون خوش نہیں تھا؟ اور میں خوشی کا عالم بھی آپ احباب کی نظر رکھ دوں، جن وہابیوں کو آپ برا کہتے ہیں نا، میں نے ان کو جب میں وہابی نہیں تھا، بحث و مباحث و مناظروں کے بعد 6 سال جامع سلفیہ میں نے ان کی محبت کو چیک کیا کہ آقا سے ان کا پیار کتنا ہے۔ ہمارے تو ننیال کہتے ہیں، یہ بالکل فارغ ہے، محبت نام کی ان میں چیز کوئی نہیں، خوشی کوئی نہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے پہلا پیریڈ لگانا ہوتا ہے حدیث کا، اور سب سے زیادہ لمبی ٹائمنگ بھی اسی کی ہوتی ہے، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 89 سے لے کے 94 تک لگاتار 5 سال سے بلکہ زیادہ میں نے ان کے اندر رہ کے ان کو دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ادب کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، مٹتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، حتیٰ کہ اگر یہ ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا بیٹھ کے پہنا تو ہمارے استاذ جی جوتا پہنتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے۔ واش روم میں دایاں قدم اندر رکھا ہے، صرف پڑھایا نہیں ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب میں دوسری جگہوں پہ گیا جن کی محبتوں کے ترانے دنیا جانتی تھی، تو حدیث کی ساری کتابوں کا دورہ صرف 1 سال میں، اور یہ جتنے سال پڑھاتے ہیں ہر سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قال اللہ و قال الرسول کی فضائیں، قرآن، ترجمہ، تفسیر، وحی، اصول حدیث، اصول تفسیر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت طیبہ کے پہلو زندگی کے اندر شامل کر کے اوڑھنا بچھونا بنا کے۔ میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، الشیخ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث ہیں جامع سلفیہ فیصل آباد، ان کے پائے کا اگر میں عالم ڈھونڈوں نا تو مجھے دنیا کے بڑے دور تک چکر لگانے پڑیں گے، شاید نہ ملے، لیکن کفایت شعاری کا عالم یہ دیکھیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ دیکھیے، کتنے مخلص ہو کے دن رات جو ہے وہ تدریس احادیث کر رہے ہیں، اور تنخواہ کتنی ہے جتنی میرے ایک مزدور کی تغاری اٹھانے والے کی بھی شاید زیادہ ہو، اس سے بھی کم تنخواہ میں کام کر رہا ہے۔ میرے کالج کے سویپر کی تنخواہ اس سے زیادہ ہے، جھاڑو دینے والے کی۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے لوگوں کو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے ہڑتالیں کرتے ہوئے، کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھا نہیں؟ دیکھا۔ پھر ایک بندہ اٹھے اور اس نے زندگی میں کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث عربی میں پڑھ کے ہی نہ دیکھی، جوا کھیلتا ہو، شرابیں پیتا ہو، سگریٹ اڑاتا ہو، گٹ کے منہ میں رکھتا ہو، پان نسوار لے کے چلتا ہو، گالیاں سارا دن دیتا ہو، ربیع الاول کے 12 دن جو ہے وہ گھر میں لائٹیں چلا کے، جھنڈیاں لگا کے، کسی جلوس کو مینٹین کر کے، کوئی ایک آدھی محفل رکھوا کے
وہ تو پکا ٹھکا عاشق بن جائے، اور جس کی زندگی 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 بھوک پیاس دکھ درد خوشی غمی دن رات صرف اور صرف گزری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک ایک لفظ کے اوپر اس بندے کی زندگی کی تعبیر گزر رہی ہو، جو ہے وہ تشریح گزر رہی ہو، اور وہ اوڑھنا بچھونا بنا کے بیٹھا ہو، کیا میں ان دونوں کو برابر کر دوں؟ اور اس کے کہنے پہ یہ جو گلی کا ایک عام آدمی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور میرے محبوب کی کسی سنت پہ عمل کرنا پڑ جائے، جینا پڑ جائے تو موت آ جاتی ہے، اس کے بدلے میں پوری زندگی محبوب کے حوالے کرنے والے کو برا کہنا شروع کر دوں۔ فرق کریں تھوڑا، کہتے ہیں کہ کھوتے کوڑے چ فرق ہونا چاہیے، آپ اور میں فرق کرنا چھوڑ گئے۔ ایک بندہ پرلے درجے کا زانی ہے اور اٹھ کے ایک محفل کروا لیتا ہے، سارا سال سود کھاتا ہے، اٹھ کے ایک محفل کروا لیتا ہے، ساری زندگی حرام کماتا ہے ملاوٹ کے ذریعے، آپ اس کو تو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، ڈگری دے دیتے ہیں کہ جی پکا عاشق ہے، لیکن جس بندے نے زندگیاں وقف کر دی ہیں، زندگیاں وقف کر دی، دن رات ایک کر دیا، بچوں میں اخلاص بھرا ہے، پیغمبر کی سنتیں پیدا کی ہیں، اور مجھے یاد ہے ایک طالب علم سے تقریباً ایک ٹیچر 3 سال لگاتار نہیں بولے۔ میں نے کہا استاد جی 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں وہ ذات کے لیے، اگر اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی رکھی ہے نا، میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ تو پڑھنے آیا ہے، نبی کی سنت چہرے پہ رکھ، ان کی نفرت اور دوستی کا معیار پیغمبر کی سنت ہو، اس کو تو میں رگڑ دوں کہ یہ گستاخ ہے، معاذ اللہ ایسا ہے ایسا ہے، اور ایک کل کے پیدا ہوئے اس بندے کو کہ جس کے چہرے پہ کوئی سنت نہیں، کوئی میرے نبی کے ساتھ پیار نہیں، کوئی لگن اور لگاؤ نہیں، جسٹ نعرے ہیں اور باتیں ہیں، تو دونوں میں فرق کیجئے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن کے ساتھ۔ اور گفتگو کے آخری حصے کو جہاں لانا چاہ رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ ایک آدمی آپ میں سے اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب میں کمہار ہوں، دوسرا کہتا ہے میں لوہار ہوں، تیسرا کہتا ہے میں ترکھان ہوں، چوتھا کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، پانچواں کہتا ہے کہ جناب میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ میں کیا کہوں گا کہ یہ پیشے ہیں، یہ ذاتیں نہیں ہیں، یہ پیشے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کام کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، فن ہے، جیسے کوئی بھی آدمی۔ اب جتنے کچہری بازار میں لوگ جوتے بیچ رہے ہیں یا بوانے بازار میں، تو یہ سارے موچی تو نہیں ہے، یہ موچی تو نہیں ہے، پیشے ہیں۔ لیکن جب بات ذات کی آئے گی، جو میں بتاؤں گا وہ فائنل ہونی چاہیے کہ دوسرا اٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جاٹ ہوں، رنداوا میری فیملی ہے، دوجا اٹھ کے کہے نہیں جی تسی سید لگتے ہو، تو یہ ادب کر رہا ہے میرا یا میرے خلاف جا رہا ہے؟ جو میری پہچان اللہ نے بنائی ہے میں اسی پہچان کے ساتھ زندہ رہوں گا۔ اللہ نے اپنی پہچان دی ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا جز کوئی نہیں، حصہ کوئی نہیں۔ عزیر کو یہودیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے تو میں نے ریجیکٹ کیا، نصارہ نے عیسیٰ کو اللہ کا جز قرار دیا تو میں نے کھل کے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کفر یا بول رہے ہیں۔ مسلمانوں تم کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کو میرا جز، میرا حصہ، میرا نور بناؤ تو شرم تو آنی چاہیے۔ ان کو تو کافر بولا، تمہیں کیا بولے؟ اس لیے اللہ نے جو محبوب کے بارے میں بتایا ہے نا، ان کے بارے میں وہی مانا کریں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن میں کہیں جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ پیٹ کے لیے مولوی جھوٹ بولے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی وحی میں جھوٹ نہیں ہے۔ جی آپ کے مہمان آ گئے؟ نو ٹینشن۔ جی حضرات، آپ کے مہمان ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ مزید نہیں چلوں گا، اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں محبوب کے بارے میں کہا ہے
اور آپ سے کہہ کے کہلوایا ہے، جہاں آپ کو سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ محبوب ان کو کہو قل انما انا بشر مثلکم۔ اس آیت کے دو حصے ہیں، بلکہ تین ہیں، ایک شروع میں، ایک درمیان میں ہے، ایک آخر میں ہے۔ اب یہ بات لے کے نا اتنی اچھالتا ہے، اتنا ابھارتا ہے، عوام کو کہتا ہو معاذ اللہ جی، اب ایک اپنے ورگا کہہ چھڑے، گستاخیوں کے فتوے لگاتا ہے۔ تو میرے دوست، جو گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے، ہمت کر اللہ پہ لگا، کیونکہ یہ لفظ اللہ جبریل پہ لگا کہ وہ امین لے کے آیا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بول کہ انہوں نے اسے پڑھ کے سنایا ہے، اصحاب پہ بول انہوں نے یاد کر کے لکھ کے پہنچایا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ مولوی گرم کیوں ہے اتنا مثلکم پہ، لفظ بشر پہ؟ اگر ایک دفعہ مان کے عقیدے سے میرے محبوب کو بشر کہتا، میرا رب 30 نیکیاں دے دیتا۔ آپ میٹیریل کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، لوازمات کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو بشر بنایا ہے، اپنا جز تو بنایا ہی نہیں، اپنا جز نہیں بنایا، حصہ نہیں بنایا۔ بشر ہے تمہاری طرح، کیا میری طرح رتبے میں نہیں، رتبہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ مثلکم، اچھی طرح دل و دماغ پہ لکھ لو، نوٹ کر لو، دھوکے سے نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا کرنے کے لیے بشر کو ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی، ماں باپ کی، اللہ نے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا، اللہ کی قدرت۔ اللہ نے سیدہ حوا کو جناب آدم کے وجود سے بنایا، اس کی قدرت۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا، اس کی قدرت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بنایا؟ باپ عبداللہ سے، ماں آمنہ سے۔ ہر بشر کو پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کی ضرورت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، یہ معنی ہے مثلکم، کہ ماں باپ میں بھی تمہاری طرح ہوں، جیسے بشر کا ماں باپ ہے، میرے بھی ماں باپ ہے۔ اگر میں رب کا نور ہوتا تو میرا ماں باپ نہ ہوتا۔ اللہ کا ماں باپ نہیں ہے، وَلَمْ يُولَدْ، رب کو کسی نے جنا نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم۔ بشر کے ددیال بھی ہوتے ہیں، ننیال بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں۔ میرے ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں، سسرال بھی ہیں۔ انما انا بشر مثلکم۔ بشر کو بیوی کی چاہت، ضرورت، تمنا ہوتی ہے، بیویاں ہوتی ہیں۔ میری بیویاں ہیں، یہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدہ سودا ہے، وہ عائشہ ہے، وہ حفصہ ہے، وہ ام سلمہ ہے، وہ زینب بنت خزیمہ ہے، وہ زینب بنت جاش ہے، وہ سیدہ جویریہ ہے، وہ ام حبیبہ ہے، وہ سیدہ صفیہ ہے، وہ سیدہ میمونہ ہے، وہ ماریہ قبطیہ ہے۔ یہ میری بیویاں ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، رب کو بیوی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد، بشر کی اولاد ہوتی ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہے، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ فاطمہ ہے۔ انما انا بشر مثلکم، رب کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ کہاں کھڑا کر رہے ہو مجھے، کدھر ملا رہے ہو؟ محبوب ان کو کہو انما انا بشر مثلکم، بشر کے بیٹے ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا قاسم بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، اور میرا بیٹا ابراہیم بھی ہے۔ رب کا نور کہہ رہے ہو، پھر رب کے بیٹے ثابت کرو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ انما انا بشر مثلکم، تمہاری مثال یہ نہیں کہ وہ میرے جیسے ہو گئے۔ انسانی ذات میں، لوازمات میں، ضروریات میں، بشری تقاضوں میں وہ بشر ہے، نوع انسانی میں سے ہے۔ کیونکہ فرشتے تو سجدہ کرنے والے ہیں، ان کا تو درجہ کم ہے، وہ تو مسجود ملائک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور بشر اول البشر جناب آدم علیہ السلام ہے۔ ادھر سے نکال کے ادھر ڈال کے مفضول کیوں کرنا چاہتے ہو، مقام گھٹانا کیوں چاہتے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ ہماری طرح ماننا لازم آئے گا تو مانو۔ بشر کو بھوک لگتی ہے، پیٹ لگا ہے، پیٹ مانگتا ہے۔ رب نے مجھے پیٹ لگایا، میرا پیٹ مانگتا ہے، مجھ کو بھوک لگتی ہے۔ انما انا بشر مثلکم، بھوک میں تمہاری طرح ہوں۔ پیاس لگتی ہے بشر کو، مجھے بھی پیاس لگتی ہے۔
बशर को चोट लगे दर्द होती है, दर्द मुझको भी होती है। बशर को जहर दिया जाए तकलीफ होती है। मुझे जहर दिया गया, मेरी रगें जो है इस वक्त कट रही हैं। बशर को पेशाब पखाने बौलो बराज की जरूरत होती है। मैं भी बैतुल खला जाता हूं। बशर को अल्लाह ने नफ्स लगाया है, वो इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करता है। मैं वो कायम करता हूं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारे रब के साथ ये मुआमले नहीं है, लेकिन मेरा रुतबा क्या है? रुतबा सुनो, यूहा इलै, मेरी तरफ वही भेजी जाती है। मेरी तरफ ये मौलवी रोकेगा या टोकेगा नहीं, बात करेगा। यूहा इलै, मेरी तरफ वही की जाती है। और वही में कहा क्या किया है? पहले सुन लो, इन्नमा तीन मैक लगे ने, चौथा है ठीक है ना जी। कल नूं कोई उठ के कहे कि जनाब उत्थे तो कल्ले साउंड सिस्टम वालियां दा मैक सी ते तुसीं नहीं मनण लगे, नहीं होर भी लगे सी, ते जे कल्ला होवे तो तुसीं कहो नहीं 4-5 सी, तो गल मनण च नहीं आउंदी। अल्लाह ने लफ्ज़ कहलवाए हैं इन्नमा, इसका माना होता है सिवाय इसके नहीं, सिर्फ और सिर्फ खालिसतन 100%, 100%, अलिफ से लेके या तलक, ए से लेके जेड तलक, पूरे का पूरा खालिसतन, इसके अलावा कुछ मैं और हूं ही नहीं। मेरा वजूद रब ने बशर वाला बनाया है। मिथलुकुम, सारी जरूरतें रखी हैं जो तुम्हें है वो मुझे भी है। अगर ये ना होती तो मैं उसवा कैसे होता? एक बंदे नूं भुख लगदी ही नहीं, एक बंदे नूं सट लगदी नहीं। उठ के कल नूं कहे जी मैं देखो जी मैं भी तो सबर किया। भाई सबर कैसा? तुझे चोट लगे तो पता चले। अल्लाह ने उसवा बनाया इसलिए था कि जो बशर की जरूरतें महबूब को थी। यूहा इलै, वही करके क्या बताया? अन्नमा, पहले आया इन्नमा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै अन्नमा, कि तुम्हारा रब भी इसके सिवा कुछ और नहीं। खालिसतन इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा रब एक है, अकेला है, यकता है, वादा उला शरीक है, मिलावट नहीं, उसके साथ कोई जन्म में कोई भाई शरीक नहीं, माँ बाप शरीक नहीं, कोई बीवी बच्चे शरीक नहीं, कोई वजूद, कोई जुस्सा, कोई जिस्म, कोई हिस्सा शरीक नहीं है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ये मौलवी झूठ बोलेगा जो कहेगा कि आप बशर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं बशर हूं, जरूर तुम्हें तुम्हारे जैसा हूं, रुतबे मुकाम मर्तबे में बीच में वही आती है, मैं रसूल हूं, तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम्हारा रुतबा मेरे जितना नहीं, मुकाम मेरे जितना नहीं, तुम्हारी अप्रोच तुम्हारी समझ मेरे वाली नहीं, मेरे पे वही आती है। और वही ने बताया है कि तुम्हारा रब एक है। मोहम्मद तो अल्लाह का नूर या रब का हिस्सा या जुस्सा नहीं है। अच्छा यहीं पे बात नहीं, अगली बात, फमन काना यरजू लिका रब्बी, फिक्र आखिरत दिलवाई कि यहां तो जो मर्जी कह लोगे। फमन काना यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा, जो बंदा मुझे मिलना चाहता है, अल्लाह से मुलाकात करने का यकीन है और वो समझता है कि मौत आनी है, मैंने कब्र में जाना है, नशर होना है, हशर होना है, उठाया जाना है, रब के सामने लगना है, हिसाबो किताब होना है, कदम जड़े जाने हैं, अल्लाह ने पूछना है। फमन काना यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा, वो ऐसे अमल करे कि उसके अमल रब मान ले, उनमें सलाहियत हो के रब को मनवा लें। कोई भी अमल नहीं बोला। और दलील वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, मुझे अल्लाह का शरीक बना के, हिस्सेदार बना के, जुज़ और साजी बना के, रब का नूर बना के, अल्लाह के वजूद और हिस्से में से बना के, बशर का इनकार करके अगर कोई अमल करोगे उस अमल में कोई सलाहियत नहीं होगा, शिरक होगा। दलील वला युशरिक, खुद रब कह रहा है। मौलवी अपनी मर्जी की तर्जमे करता रहे, तशरीह करता रहे, कौम को उभारता रहे। 4 दिन की रोटियां, आखिर एक वक्त आना है कि ये रोटी पेट में भेजने के लिए मुंह भी साथ नहीं देगा। मक्खन भी पड़े होते हैं, शक्कर होती है, बहुत कुछ होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, सहाबा का सफीर आया, देखो देखो कौन आया, नारे तकबीर।
حضرات، معزز مہمان کا استقبالیہ نظروں کے بعد میری گفتگو نہیں ہے، یہ درد ہے۔ اس درد کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نعمت کو، قیمتی زندگی کو، اثاثے کو ضائع نہ کریں، خالص عقیدے پہ قائم رکھیں، اور اس عقیدے میں شرک بھی نہ ہو، دکھاوا بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانیں جیسے رحمان منوا رہا ہے، جیسے قرآن منوا رہا ہے۔ اپنی مرضیوں سے زبردستی کا منوانا یہ دین نہیں ہوتا، زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے اور کائنات میں سب سے بڑے رتبے مقام والے ہیں۔ وہی ان پہ اترتی ہے اور اس وحی کے ذریعے ہی انہوں نے بتایا ہے کہ میں بشر ہوں، اور اس عقیدہ بشر پہ محبت سے کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی کے ساتھ انہی لفظوں میں کہا گیا ہے وَأَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود پروردگار حاجت روا اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو ایسا خالص عمل کریں کہ جس میں شرک نہ ہو، کیونکہ تیرے رب کو شرک میں کسی کی بندگی ساتھ میں گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے مجھے خالص عقیدہ، بہترین صاف ستھرے اعمال، اور اس کے بعد صافی آخرت عطا فرما دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو فیصلہ کن قرآن کی باتیں ہیں ان کو ماننے والا بنا دے، اور چند دن کی جذباتی زندگی اور 10-12 دن کی یہ محبتیں اور جھنڈیاں لے کے، یہ لائٹیں لے کے، جو پوری زندگی حدیث کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، عمل کرنے میں، ماننے میں، منوانے میں، لیل و نہار میں، اپنے رکوع و سجود میں، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں، عبادات، معاملات میں، ہر چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، اسوہ بنائے۔ اس کے اوپر فتویٰ جڑنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ گستاخی اور کفر کے جو فتوے ہوتے ہیں، میلاد کا منکر کافر ہے، یہ کفر کا فتویٰ بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ یہ TCS کی طرح ایڈریس پہ جاتا ہے، اگر وہاں وہ مطلوبہ بندہ نہ ہو تو یہ واپس لوٹتا ہے۔ آپ بھیجیں، خوشی سے بھیجیں۔ جب پوری دنیا میں کوئی میلاد کا منکر نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ لوٹنا ہے جناب جس نے لگانا ہے۔ جب یہ کہنا ہے کہ جی خوشی نہیں ہے تو خوشی کے اپنے اپنے معیار گھر کے بنائے ہوئے نہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس خوشی کو دین سمجھ کے اب تک پہنچایا نہیں، وگرنہ عید الفطر کے کون سے مسئلے ہیں، تاریخ تک بتائیے۔ عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے کہ 10 ذوالحجہ، عید الفطر یکم شوال ہے۔ اگر یہ دونوں عیدوں کی سردار عید تھی تو میرے محبوب نے اس کی بھی تاریخ آسمان سے میں دے دی ہوتی، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اہم نہیں جتنی اہم آپ نے ان کو بنایا۔ جو اہم تھا وہ سنت تھی، وہ پیروی تھی، وہ اتباع تھی، جسے ہم نے چھوڑ رکھا ہے تو نظر ثانی کیجئے گا۔ پروفیسر صاحب، ختم کا کھانا کس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہو جاتا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ کی سمجھ ہے، زبردستی نہیں ہے۔ آپ نے جس جانور کو ذبح کیا ہے وہ جانور بکرا ہے، کٹا ہے، ویڑا ہے، بچہ ہے، بھیڑ ہے، جانور حلال ہے، جانور حلال ہے۔ آپ رشوت کا پیسہ لے کے اس کو خرید کے لے آتے ہیں دکان سے، چوری کا پیسہ۔ جانور تو حلال ہے جو گھر میں لا کے کھلا رہے ہیں، بکرا حلال ہے۔ کیا شریعت یہی کہتی ہے کہ صرف یہ دیکھ کہ جانور حلال ہے کہ نہیں، یا پیچھے یہ بھی کہتی ہے کہ اپنے کاروبار کو بھی دیکھ؟ ساری دنیا کو کھا کے حج کرنے چلا گیا ہے تو دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ حج پہ نہیں گیا، جانور تو سواری حج کر رہی ہے، یہ بیچارہ رزق حلال بھی ضروری ہے جس سے۔ کیوں یہ غلط ہے، کیوں یہ صحیح نہیں؟ میٹھا رسگلہ شوگر والے مریض کو تکلیف دیتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر حرام لکھ دیتا ہے کہ نہیں؟ چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ کبھی کہے نا ڈاکٹر کو کہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، جو یہ کل کا، تیجے کا، ساتے کا، 10ویں کا، 40ویں کا، برسی کا کھانا ہے نا، میں اس لیے اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ جس کا باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہوا ہے، اس کے گھر سے آپ نے ایسا ٹیکس لگایا ہے جو ٹیکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، آپ کے دور میں نہیں تھا، اور پھر آپ اس کی دعوت دے کے زبردستی کرواتے ہیں، جو نہیں کھائے برا بھلا کہتے ہیں۔
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے نا، جس کا باپ فوت ہوا ہے، یہ اپنے پیٹ میں مت سمجھے کہ بریانی یا قورمہ یا کوئی اور ڈشز جا رہی ہیں، یہ پیٹ میں جہنم کی آگ جا رہی ہے. مجھ سے نہیں ڈالی جاتی، مجھ سے نہیں ڈالی جاتی. باقی رہ گیا کہ کیوں، جواب سن لیجئے. میں چیلنجز کا قائل نہیں، میں مناظر بھی نہیں، لیکن ایک عرض ہے، اور وہ عرض قبر تک کی دیواروں کے لیے لے لیں. ساری دنیا کے مفسر، مباحث، مناظر، عالم گالیاں تو دے سکتے ہیں، جواب نہیں دیں گے. مجھے صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے 8 اہل بیت کے لوگ فوت ہوئے ہیں. آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ، آپ کی بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ، آپ کے 3 بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، آپ کی 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم. یہ 8 لوگ اہل بیت کے میرے محبوب کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں. آپ ایسے کریں، آپ نے قبر پہ یا مسجد نبوی میں ان کی تدفین سے پہلے یا تدفین کے بعد جو اعلان کیا تھا نا کہ حضرات کل اتنے بجے میرے بیٹے یا میری بیٹی یا میری بیوی کی جو ہے وہ کل ہوں گے اور آپ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. مجھے ساری تفسیر، احادیث، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں سے صرف ایک اعلان دکھا دیں، کل دیجا 10واں 40واں کھانا مینیو تو بعد کی بات ہے. اگر اسی گاؤں میں آ کے میں کل نہ کرواؤں تو مجھے کہنا. نعرہ تکبیر. زیادہ باتیں نہیں آتی، ہم ایک دلیل کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں اور لوگوں کو دلیل پہ رکھتے ہیں. ہم اضافی ٹیکس نہیں ڈالتے. یہ کل تیجا 7 10واں 40واں یہ میت کے لواحقین کے اوپر بخشیش کے نام پہ، سال ثواب کے نام پہ. اگر یزدانی صاحب کہا کرتے تھے انہاں دا مینیو تھوڑا جہا بدل دو نا، یہ مال پیسہ سارا غریباں نو کھونا ہے، مولوی صاحب نو صرف جگ پانی دا پیانا ہے، کولچ بھی اگے بھی اور او دے وچ ثواب ہی دینا نا جی. تو یہ کبھی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. لیکن میرے بھائی ضد پہ لوگ اڑ گئے ہیں. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. سنی ہو تو سنت میں قائم رہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں، یہ رسوم ہیں، یہ رواج ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں. پیٹ کا معاملہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. اللہ عمل کی توفیق.